تو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں علماء کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی ان کو سمجھاتا ہوں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60۔ تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں، میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں خود 31 سال بریلوی رہا، مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بیشت میں، تو ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ ہے، دویاں دی ایسی تھی تیسی۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ پوچھیں گے، تو اس کے بعد کیا ہے، دو نمبری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ یہ میں کٹر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں، ہماری دعوت سب سے زیادہ بریلویوں نہیں قبول، اس سے بہتر کوئی اصول اور مبادی نہیں ہے۔ میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کا کیا جھگڑا ہے بریلویوں کے ساتھ، دونوں حنفی، دونوں ایک ہی روحانی باپ کی اولاد فقہی طور پہ، مسئلہ کیا کہتے ہیں یہ شریک ہیں قبروں سے ان کے بڑے غلط عقیدے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تو آپ کے بھی جو سمان قاسمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا، وہ اپنے مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ہونا بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہوئی کوئی سن، لیکن جن کو ہدایت ملنی وہ کہہ دیتے ہیں۔ اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے، نماز کا طریقہ دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہے، ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں، اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں۔ تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812۔ ہاں جی اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولیں تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہو۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے، اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے، جہنمی نہیں میں کہتا، جہنم کی طرف بلانے والی۔ ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم، یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو وہاں میں بیان نہیں کریں، تو چلے مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے کریں جی۔ مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا ان کا، میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں، میں نے میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، چلے ہم تو احترام سے نام لیں گے، رضی اللہ عنہما، جو ہمارے امیر ہیں اس وقت، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے، کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا، تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی؟ تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی۔ یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے، حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم، بخاری ہو مسلم، یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دی۔ میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا ہے، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں۔ علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائی، ان پہ گریہ کیا، اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو
ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا. جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج بھی کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنا. تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو تو بھی ماننا. تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، پیار محبت سے ہم چیزیں. حضرت صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جو سٹانس ہے کافی سٹرونگ سٹانس ہے. سر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں یا اس کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں، تو آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کہتے ہیں یار میری فلاں ویڈیو ریکارڈ آپ وہاں جا کر دیکھ، ابھی ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی، فلاں ویڈیو ریکارڈ ہے وہ دیکھ لی جائے. لیکن اس موضوع پر نا آپ اس طرح سے نہیں عمل درآمد کرتے کہ یار میرے کافی ویڈیوز ریکارڈ ہے وہاں جا کے دیکھ لو. آپ یہی کرتا ہوں میں. آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں. پچھلے سرکار آپ جواب سوال آ گیا نا، میں جواب دیتا ہوں. ہمارے لائیو سیشنز سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں، وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائیو سیشن میں سوال نہیں کرنا، ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. اچھا یہاں پہ بھی آتا ہے، جب آج بھی سوال آیا کو ملتا جلتا تھا میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا. اسی طرح کرتا ہوں میں. ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی، اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اسے قتل کر دو، اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ. آپ میرے اوپر مشاجرات صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لو گے. نہیں، آپ جب جتنی بار کریں گے نا، میں یہ جتنی بار بولوں نا ڈیٹیل، ان ٹرینڈز کے اگینسٹ بولو. آج بھی آپ ٹرینڈ نہ چلائیں. مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، بلکہ بندروں کی طرح، بنو امیہ کے بندر. ہر جمعے میں یہ ہزاروں بندوں سے ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم ذلیل کریں گے، ہم یہ کریں گے. میں نے ایک دفعہ بھی جواب دیا. لیکن کل کو یہ کوئی ایسا ٹرینڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیچ میں ٹھوکتے ہیں، پھر میں منجی ٹھوکوں گا. انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ جو کچھ کروایا نا، قیامت والا دن سب سے پہلے ماموں نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلم کی حدیثیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں. آج بھی اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں گے نا. پھر دوسری بات مجھے بتائیں، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا میں اللہ پلیز ود یو، اس وقت اہل حدیث کام مرے پڑے ہوئے تھے. کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم ایک تابعی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت حسین کے مقابلے پہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب دیا ذاکر نائک کو؟ تو مجھے کیوں جواب دیتے ہو؟ جواب نہ کام کرو. میں نے تو ذاکر نائک کو جواب دیا تھا، اور اس جواب میں پھر جب وہابی سامنے آئے یزید کے دفاع میں اور انہوں نے لا کے یزید کے ابا کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے ابے نے اس کو لگایا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے، تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا تو معاویہ کا بیٹا تو شاہی کوئی نہیں. تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے. اور پھر آخری بات یہ ہے، میں تو ان خلفاء راشدین کا ماننے والا ہوں کہ جنہوں نے ان کو تلوار کے نیچے لیا ہوا ہے. میں تو صرف زبان کے نیچے لے رہا ہوں، میں نے تو نہیں تلوار سونت لی. ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے. حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی؟ ہاں بنو امیہ ٹی ٹی پی تھی. سیدھی سی بات ہے. حضرت علی کوئی نعوذ باللہ غلط جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا؟ جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے؟ جگہ جمل صفین نہروان والے لوگ. تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے؟ کہیں سے توہین نہیں ہے. یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے، غلط بات ہے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہنا چاہیے نیوٹرل ہو جاؤ. بھئی نیوٹرل کیوں ہو جاؤ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور حکمران وقت کی اطاعت کرنی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے، خلیفہ وقت کا کام ہے. جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس ڈیوٹی پوری کرنے میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے ٹی ٹی پی کا یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے؟ تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں، آج تک یہ بنو امیہ کی خدمت گزار ہے. اچھا سر، ایک طرف غامدی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا، میں نے ویڈیو بھی دیکھی. یہ دونوں چیزیں، لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں، ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی، میں کرتا ہوں، میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں، آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں.
سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر, یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا جائے, جو بری ہے اس کو برا کہہ دیا جائے. میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں, بتائیں ذرا ایک بندے کا نام لیں. سر میں علی میں نہیں نا, آگے چلے نا, آپ نے ایک بات کی ہے نا, صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا. اب آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے. آپ نے کہا کہ بندہ لے, میں کہہ رہا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندہ لے کے آئے نا, میرے سامنے بندہ رکھے نا. چشتی رسول اللہ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی نہیں. تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جن کے بزرگ اس کے ماننے والے ہیں, پڑھوانے والے ہیں, ان کی میں تعریف کہاں سے کر دوں؟ تو پہلے اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کا جو بلنڈر ہے وہ بھی تو کافی بڑا ہے. ایک منٹ ایک جگہ رکھیں. ہاں اس طرح نہیں ہے. ختم نبوت کے معاملے میں غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر کہہ رہے ہیں, جا کے باقی سارے فرقے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایون اہل حدیث بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اہل حدیث اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولنا چھوڑ گئے. یہ گلے پھاڑنے والوں کا کلپ آیا ہے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے خلاف, اون بنا دو, جڑیں بڑھو, بنا دیں, بڑھا دو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اللہ کے بندے منجی ٹکوا لیں گے اپنی. وہ تو یار وہ تو بریلویوں کے پیر کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو بریلویوں کو اپنا پیر مان لیا ہوا ہے, ان کو فائنانسنگ کر رہے ہیں, ان کے دھرنوں میں شامل ہو رہے ہیں. وہ کیسے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج کل اتحاد ہے نا. ہاں تو مجھے بتائیں میں پھر کس عالم کا نام لوں؟ عالم لیں جس کے عقیدے غامدی صاحب سے بہتر ہوں, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ وہ عالم ہے جس کے عقیدے ان سے بہتر ہے, میں اس کی تعریف کر دوں گا. زندہ بندوں میں بندہ کوئی لے آئے, کوئی لے کے آئے نا. جب آپ لائیں بھی کوئی نہ, پھر مجھے آپ یعنی اصرار کریں کہ جی میں فلاں عالم کی تعریف کر دوں, ادھر تک میں ابھی پہنچا نہیں ہوں نا وہ. اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی اچھی باتوں کی تعریف کر دیں, تو اچھی باتیں آپ لے کے آئیں, میں ان کی تعریف کر دوں گا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. مثلا میں تعریف کرتا ہوں کہ خادم رضوی صاحب نے اہل حدیث کو کہا تھا سوراں دے سور, بہت اچھی گل کی تھی. یہ واقعی سوراں دے سور جے, تعریف کرتا ہوں. میری تعریفاں پھر اس طرح دیا ہونگی جی, اور کرنا تعریف تھوڑی سی. اچھا علی بھائی, آپ فرقہ واریت بہت بہترین سٹانس ہے, تفریق کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت تیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں؟ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے, اور کافر نہ کہیں. ٹھیک. اس کے بعد تبلیغ کریں گے, ٹھیک, اپنا موقف رکھیں. ٹھیک. پھر پیڑ پالو, جدی جیت ہو جائے, جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں کہ سنیوں کی کتابیں ہیں. ٹھیک. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. جی. میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم آپ کی پبلک کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے. آپ کے حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں, وہ ہماری پبلک کو بتائیں, اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈل گیا, جو جدھر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں, چلیں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں. ٹھیک ہے, میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں. اچھا. اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں. اچھا. اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں. اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے. ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے. تو میں پھر بھی ان کے جمعے کے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا, 2,000-2.5 ہزار. ٹھیک ہے نا. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا, اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہوئی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوار والے دن خطاب کریں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعے کا خطبہ دوں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا. میں اپنا مقدمہ ان کی عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں, اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. بہترین سولوشن ہے, بہترین سولوشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی عوام کو اور عقیدے بتائے ہوئے ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ہے. مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو یہ کہے کہ اشرف رسول اللہ درست ہے؟ اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی, تو اسی کے سمجھو کہ میں سنجیدہ طریقہ 92 سنتیں اور اداب دسنا ہے. میں تو گالی تو شروع کرنی ہے, میں المونت کھول لینی ہے. کیا دیوبندیوں تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو؟ کیا یہ شرک ہے؟ وہ سارے کہیں گے شرک ہے. میں کہوں گا تواڈے ابے نے لکھیا جے تے تقی عثمانی دے بھی اوتھے تھلے سائن ہوئے نے. ہن دسو اے بیٹھے جے پوچھو اینو, پھر سائیں آپ پوچھن کے سائیاں نو. ہاں میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں مفتی منیب صاحب کی جب مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا
تو میں ان سے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, بلکہ پہلے پوچھوں گا اشرف رسول اللہ, وہ سارے کہنے کے کافر. پھر میں کہوں گا اشرف دی جگہ کوئی بھی نہ آ جائے, پاوے مفتی منیر دا بھی آ جائے, وہ کہنے کے کافر, پاوے چشتی بھی آ جائے, وہ کہنے کے کافر. میں کہوں گا نکل آیا جائے. ہوں دسو, تو اللہ کے فضل سے ان کے ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہے, وہ تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی موت مر گئے. ساجد میر صاحب دی جڑی جماعت ہے اپنی موت مر گئی, کیونکہ انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ بخاری مسلم نو اسی ہن مننا ہی نہیں, ہاں بس صرف رکھنا ہے. ان کے لیے بھی آفر ہے. ساجد میر صاحب آئے بیٹھے ہیں, اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے, انہوں نے وہ اپنا منڈا فارغ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا منڈا تیری میری داڑھی چٹے ذلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ, ٹھیک ہے نا. تو ساجد میر صاحب کے لیے بھی آفر ہے. یہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھے, اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا. میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ کہتے رہے, ٹھیک ہے. یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا داؤد راز نے, اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا, اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں, تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے. وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث دی تک قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. خطرناک, ہاں خطرناک نہیں, خطرناک. اچھا ہاں وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوڑکی لی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب, ہاں جی ہاں, تسی تو کوڑکی لی تو بھی تھلے ٹر گئے. پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ ویکھو کہ وہ کوڑکی لی نو کہہ رہا ہے تو میرے اوتے آ جا, میں تیار ہوں, آ جا تھلے جپا مارے اوتے آ جا, بے شک آ ایتھے بہ, اوتے آ کے بہ ایتھے, میں ایتھے بواں گا, لیکن منو بھی اجازت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں, کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں, پہلے میں پڑھاواں گا جمعہ, اور میں میڈیا میں دوں گا. ظاہر ہے میں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا نا اگر بات سے پھر گیا. پہلے میں جمعہ پڑھاؤں گا, پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے. جمعے کو یہ جمعہ پڑھوا لے, اتوار کو چلے اگلی آفر دی, اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا, مفتی منیب کی بھی اور تقی عثمانی کی بھی, اور یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی ہم ان کو اسپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے, ٹھیک ہے. یہ جمعے کو مجھ سے کروا لیں وہاں, اور ہفتہ بیچ میں نکل گیا, اتوار کو آ کے یہاں بیٹھ جائیں. یہ آفر ہے انشاءاللہ. ساجد میر صاحب, جی ان کے لیے, ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھجوا دیں گے, وہ تو لاہور میں ادھر ارد گرد ہیں, ان کے لیے تو تینوں بڑے, جی تینوں کو. اچھا سر, وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. اب میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا, 290 آپ کے قاتلانہ حملے ہوئے آپ کے اوپر, اور ایک مقدمہ ہوا, ایک لانگ مارچ آیا, لانگ نہیں بس شورٹ رہ گیا تھا, وہ پھر چھوڑ بھی کتوں سی. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں, وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ مقدمہ تو فارغ ہو گیا تھا. فارغ ہو گیا جیسے پہلے ہوتے ہیں. جی عدالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سن ہی نہیں سکتے مقدمہ. یہ ایف آئی اے کا کیس ہے, اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے, اور اسلام میں بھی یہی ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا نا, یہ اوریجنل ویڈیو لے کے آؤ. وہ اوریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں, کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھیجا ہوتا ہے. وہ اوریجنل ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے. جب وہ ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے تو کیس فارغ ہو جاتا ہے, اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی, وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی. بالکل ایسے. تو یہ ساری ایف آئی آر اسی لیے تو فارغ ہوتی ہے. یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے ایف آئی آر فارغ کرواتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آر چل سکے. یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے, یہ اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے. عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر وہ آ کے انکار کر دے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی قادیانی قادیانی, اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں, اور میں مسلمان ہوں. میں غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں, بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پہ بھی کفر کو لوٹاؤں گا. تو پھر بات ختم ہوگی نا.
آج تک یہی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی تازہ ایک وہ گلے پھاڑنے والے کا بیان آیا کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارغ کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا اس لیے اس نے فارغ کیا. یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میرے اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں. میں ان کو اب کیسے کلیریفائی اور کروں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کو ٹھوکتے ہیں. تم بار بار مجھے قادیانی کہو اپنے جمعے کے خطبوں میں, تو اس سے یہ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے کہ جس کے خلاف سارے علماء, یار آپ کے خلاف تو صرف آپ کے محلے کا مولوی 2 جملے اشارتاً بول دینا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری تو ہمت ہے پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں, میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں. میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا, میں پیچھے ہٹا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے. میں نے ان کو کہا کہ تمہاری قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھنا ہے, تمہارے فرقوں کی قبروں کے اوپر انشاءاللہ تعالی. علی بھائی لاسٹ کوسچن میرا آپ سے, سر فیوچر میں ان فیوچر اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا مشن, آپ کا یہ کاز جو ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا, اور آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو کون لیڈ کرے گا؟ 2 الگ سوال ہو گئے. جی یوٹیوب بند ہو جاتی ہے, یوٹیوب نے کیوں بند ہونا ہے؟ یہ کوئی بزرگوں کے دربار ہے جو بند ہو جائیں گے؟ پاکستان میں کب کیا بند ہو جائے کیا پتہ لگتا ہے؟ پاکستان میں کہاں سے میرے بھائی, یوٹیوب انٹرنیٹ اب یہ ہماری سانس کی مانت ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بجلی بند ہو جائے دنیا سے. اب دنیا میں نئی چیز ہی کوئی آنی ہے. اگر یوٹیوب سے کوئی بڑی چیز آئے گی تو ہماری ویڈیوز ادھر چلی جائیں گی. اور دوسرا, ہم نے ایک امت کو فکر دینی تھی وہ دے دی ہے. ان کی آنے والی نسلیں بھی ان سے یہی پوچھیں گی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گی کہ لکھا کتنا ہے. ہاں تو یہ ان کا خواب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کے سارے سمندر خشک ہو جائیں تو پھر امریکہ کی اب دوزیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے جی, دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں تو توپیں کس کام کی نہیں رہیں گی. بس تسی تے خوش رہو, انشاءاللہ پہ جان گے کیڑے, انشاءاللہ قیامت دن پاؤں گے, انشاءاللہ سمندر بھی خشک ہو جان گے قیامت والے دن. آخری سوال جو میں نے کیا وہ شہزیب بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اس کاز کو, اس مشن کو, نہ تو میں کسی کی مسند پہ آ کے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی کا گدی نشین ہوں, نہ میں نے اپنا گدی نشین کسی کو بنانا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اٹھائے گا, اور وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس جگہ پہ اٹھانا ہے. تو یہ تو کوئی مسند ہے ہی نہیں ہے, نہ کوئی ایک گدی ہے. یہ مشن نبی علیہ السلام کا ہے. میرے پاس بھی یہ مشن آیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے وہ ریلے ریس میں ایک بندہ آگے کسی کو پکڑاتا ہے نا, اب یہ وہ ریلے ریس ہے جس میں جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو پکڑانا ہے, کیونکہ یہ اللہ نے پکڑانا ہوتا ہے. مودودی صاحب نے جب حضرت علی کا اور اہل بیت کا دفاع کیا تو انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ میرے بعد اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا, تو وہ مولانا اسحاق صاحب لے کے چلے. حالانکہ وہ ان کی جماعت کے رکن بھی نہیں تھے, زیادہ سے ایک پلیٹ فارم تھا. مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے تو وہابی جشن منانا شروع ہو گئے کہ جی یہ اب بات آواز دب جائے گی. حالانکہ مولانا اسحاق کی ویڈیوز ان کی وفات کے بعد زیادہ دیکھی جا رہی ہے. تو اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی فوت ہوتے ہی نہیں بھائی. ڈاکٹر سرار کیا فوت ہو گئے ہیں؟ ہاں دنیاوی طور پہ فوت ہوئے ہیں لیکن اپنی ویڈیوز میں زندہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جماعت لیگیسی لے کے چل رہی ہے, نہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کا قد کاٹ ان کی جماعت سے بڑا ہے, جیسا طارق جمیل کا قد کاٹ جو ہے تبلیغی جماعت سے بڑا ہے. مولانا اسحاق صاحب کی کیا جماعت ہے کوئی نہیں, ان کی اپنی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو ہماری ویڈیوز تو سر آپ پوچھیں ہی نا, ہماری تو ہماری ویڈیوز ہیں. آندہ تو کوئی کامیڈی شوز بھی بننے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو سے ہی بننے ہیں. یعنی علی بھائی آپ بالکل بھی روایتی طریقہ کار نہیں اپنائیں گے کہ اپنے نومینیٹ کر جائیں کہ بھائی. دوسرا ادھر بیٹھ کے کس نے یار یہ اتنی ایک کانٹوں بری ایک مسند سنبھالنی ہے, کیونکہ اس میں چندہ تو ہے نہیں ہے نا. باقی مسئلوں پہ تو چندہ ہے نا, جب کوئی بیٹھتا ہے کسی بزرگ کی گدی پہ تو چندہ ملتا ہے اسے. تو یہاں تو چندہ ملنا ہی نہیں ہے, یہاں تو ایک مشکل زندگی ہے, ضرورت ہی نہیں کسی کو بٹھانے. بہت شکریہ علی بھائی, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈسکشن کا سیشن جس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سے موضوعات پہ ڈسکشن کی. کچھ معاملات کو میں نے سلجھانے کی کوشش کی, شاید کچھ زیادہ الجھ گئے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین اسلام کا داعی بنائے اور نفرتوں کو ختم کرنے والا بنائے, محبتوں کا پرچار کرنے والا بنائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومیڈس کمپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی کافی اٹھایا, یہ تو ہر جمعے میں انہوں نے تماشا لگایا ہوتا تھا کہ جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی, ظالموں اللہ کو جان دینی ہے. تم لوگ تو واقعی یہودی ایجنٹ نکلے ہو. میرے جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. یہ بات میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے کی تھی اور تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, 180 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. نقل کفر نہ باشد. اگر آپ
کسی کافر کی نقل اتار رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کفر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح و شام اسے قرآن سکھاتا ہے. توبہ توبہ. سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. اس سے بڑی کوئی تکلیف دی جا سکتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لیکن یہ اعتراضات ریپیٹ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے میں نے اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا، اور محاورہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یعنی ہم لوگ یروشلم کے پاسباں سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانند تھے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی تو داڑھی پوری زندگی سفید ہوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں یہ لفظ دکھاؤ. اگر یہ اس طریقے سے لفظ دکھائے جانے والی اگر آپ بات ڈیمانڈ کریں گے تو تمہارے سارے قرآن کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے. ہم قرآن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر سٹیٹمنٹ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے زید ابن ارقم کے اس واقعے کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ رسول اللہ کو، صحابہ کرام کو ذلیل کہا. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی، نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یہ خبیث یہ بکواس کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا، چٹا جھوٹ بول دیا اس نے. زید ابن ارقم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے اور گھر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان لڑکے پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل کر دی. سورۃ المنافقون میں ایگزیکٹ وہ گستاخانہ الفاظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں چھوکرے کا ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ ان کی اردو شستہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوکرا تھا نا زید ابن ارقم، اس کے حق میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ وہ چھوکرا صحیح کہتا تھا، عبداللہ ابن ابی غلط کہہ رہا تھا. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں نہ ٹھوکی تھی، یہ بیان القرآن کے الفاظ ہیں، میں ویڈیو میں لگاؤں گا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ آتا میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں، میرے معاملہ خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. ہم نے سن کے تو نہیں کہا کہ انہوں نے زید ابن ارقم کو چھوکرا بول دیا. او بھائی نوجوان لڑکے کو چھوکرا ہی بولا جاتا ہے اردو میں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. ڈکشنری اردو کی کھول لیں، اس میں چھوکرا ورڈ دیکھیں آگے لکھا ہوگا نوجوان لڑکا. چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے. ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے سورۃ الانبیاء میں. ظاہر نوجوان تھے تو اس ورڈ کے اوپر کیسے اعتراض ہو گیا؟ اور وہ بھی جب کافروں کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے. نہ ورڈ کے اوپر اعتراض ہوگا اور نہ کافروں کے ریفرنس سے جب بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہم نے ان کا طے کروایا. پیر کرم شاہ صاحب الازری جو بریلویوں کے آپ سمجھ لیں احمد صاحب بریلوی صاحب کے بعد اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے بعد سب سے بڑے رائٹر ہیں جن کی عزت سارے فرقے والے کرتے ہیں، جسٹس بھی رہ چکے ہیں. ان کی ضیاء القرآن تفسیر چھپی بھی ہے. اس میں سورہ مریم میں جب وہ آیات آتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آزر جو تھے، اب یہ اختلاف ہے کہ وہ والد تھے یا باپ تھے، چونکہ قرآن میں باپ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے، ہم ادھر تک ہی رہتے ہیں. اپنے باپ سے انہوں نے بار بار کہا یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے،
تو آپ توحید کے راستے پر آ جائیں. اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے ان کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کل کا لڑکا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے 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 ہائے, یہ کہتے تھے چھوکرا بھی درست تھا, یہ کل کا چھوکرا جو بولا ہے نا یہ گستاخی ہو گئی ہے. وہ بھی یہودیوں کے ریفرنس ہے, چونکہ یہ یہودیوں کے سپورٹر ہیں نا, یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہودیوں کے ریفرنس ہوئی بات انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی اور کہا جی کہاں سے نکالی؟ بھئی محاورتاً اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہاں سے نکالا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. بات تو بالکل درست کی ہوئی ہے لیکن اپنی طرف سے کی ہے. تو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو اس زبان کے محاورے میں ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ میں یہ ساری گالیاں الگ الگ ذکر کروں. نعوذ باللہ جو نبی اسلام کو وہ دیتے تھے کہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, جادو زدہ شخص ہے, اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اجمی غلام رکھا ہوا ہے, اس کی بجائے میں نے یہ اسے سم اپ کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہمارے ساتھ آ گئی. ہائے ہائے ہائے. خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی جو اہل حدیث کا فیس ہے میڈیا کے اوپر, ان سے سوال ہوا, دیوبندی تنگ کرتے تھے اہل حدیثوں کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. جب جب کسی قوم میں اس کے پیغمبر نے آ کر دعوت توحید پیش کی تو وہاں کے بڑے بوڑھے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے داڑیاں کیا دھوپ میں سفید کی ہے, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. واہ واہ واہ. اس دن دائیں مرے پیج ہے, کٹاؤ نہ ہوتے تھے 295C نہیں کٹتی. وہ تو کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, اور میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے نبی اسلام کے بارے میں محاورتاً یہ بات کی تھی. اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں بات کی. اس نے کہا جب جب کوئی نبی اپنی قوم میں آتا تھا تو وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اس لیے کہ وہ اردو سپیکنگ ہے. میں پنجابی ضرور ہوں لیکن میں نے الحمدللہ جس طرح قرآن و سنت میں مہارت حاصل کی ہے نا, میں نے اردو زبان میں مہارت حاصل کی ہے, شستہ الفاظ بولنے پہ ایک ایک چیز سیکھی ہے. تو جو اہل زبان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا وہ ڈکشنری کے مطابق غلط ہے یا صحیح ہے. الحمدللہ ایک ایک چیز ڈکشنری کے مطابق بھی درست, قرآن و سنت کے دلائل میں بھی الحمدللہ درست. ابھی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے بھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر نا اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا. یار کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اس سے تو نبی محفوظ نہیں ہے, اس نے تو نبی کو چھوکرا بولا ہے. استغفر اللہ. ظالم آدمی. میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے محاورتاً ایک بات کی اور دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں, اور تمہارے ابے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کافروں کے ریفرنس سے نہیں خود رسول اللہ کی توہین کی اور کہا کہ نبی کا علم غیب ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہر مجنون, پاگل اور جانور کو بھی چھٹی حص سے پتا چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے, نبی کو بھی بس اسی طرح پتا چلتا تھا. توبہ توبہ توبہ. اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اسام الارمین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے, اور بالکل صحیح ہے, کفریہ اس کی بات ہے. تمہارا ابا ڈائریکٹ کے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے, تمہیں حیا نہ آئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ نبی کو اسی قسم کا علم غیب ہے جو ایک عام جانور کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو کفر کا فتویٰ نہ آتا. یہ تو وہ کہتے تھے نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں. لیکن اس نے ڈائریکٹ یہ بات کی, بریلویوں کو جواب دیتے دیتے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. تو یہ عبد الواحد قریشی کس منہ سے بات کرے گا؟ اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو. تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے, جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں, شاہ اسماعیل شہید کے نام سے, جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی, دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کیا ہے, اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو, وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ. چمار کی تو عزت ہے, وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ, بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں یہ.
اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور خود لکھا ہے. ہم نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی، اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا. یہی وجہ ہے یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی نا، جیلم میں بھی آپ کو پتا ہے جب ایف آئی آر کٹی اور یہ سارے فرقوں کے لوگ بھی جمع ہوئے تھے اور یہ کورٹ کے بعد انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا، پوری سیکیورٹی میں مجھے لے کے گئے تھے، تو وہ ایف آئی آر ایک عام پولیس والے نے پڑھی، اس نے کہا کہ یہ مولویوں کا دماغ کام کرتا ہے، یہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے. انجینئر صاحب نے کون سی گستاخی اس میں کر دی؟ اور مولویوں تو کامن سینس بھی کوئی نہیں. اسی لیے ایف آئی آر فارغ ہو جاتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے سارے، اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. یہ اس میں سے رزلٹ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ کی سپورٹ ہے بھائی الحمدللہ. ایران سے جن کو فنڈنگ آتی ہے، جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ان کے بزرگ خود چندے لیتے ہیں نا باہر سے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی چندہ دے رہا ہے. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نمازیں تمہارے پیچھے پڑے، چندے تمہیں دیں، پھر بھی تمہاری گالیاں کھائیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی وائلنٹ نہیں ہے، ہمیشہ پیسیو ریزسٹنس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب حسینی ہے تو یزیدیوں کو للکارتے کیوں نہیں ہے؟ للکارنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے، بالکل نہیں. ہم کسی کو وائلنٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کسی پولیٹیکل جماعت کی محبت کے اندر یا کسی مذہبی جماعت کی محبت کے اندر اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے اور چڑھ دوڑے گورنمنٹ کے اوپر. نہیں، علمی اختلاف کریں گے. اور یہ پیسیو ریزسٹنس جو ہے نا، یہ الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی دلاتی ہے کولڈ وار میں. حسین ابن علی نے بھی یہی کیا تھا. کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حضرت حسین، وہ تو کوفے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے اپنی سٹرگل کو لانچ کریں گے. جنگ تو ان کے اوپر مسلط کی گئی. جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے پھر معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ادروائز آپ نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. ورنہ تو حضرت معاویہ کا دور جو ہے 20 سال کا، وہ حضرت حسین نے برداشت کیا ہے نا، صرف اختلاف رائے کو ہائی لائٹ کیا ہے، کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی تھی ان کے خلاف. تو اس معاملے کو سمجھیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے. نہیں، دعوت رکھنی ہے، مسجد سے نکالیں، دوبارہ اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. آپ کے خلاف جمعہ پڑھائیں، آپ کے استاد کو گالیاں دیں جمعے کے ممبر کے اوپر، چپ کر کے سننی ہے. ان کے بڑے بھی اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اور اہل البیت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. نماز بالکل درست ہے. نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ ایک ڈسپلن والی چیز ہے جس میں ایک امام آگے ہوتا ہے. یہ جسٹ لائک ایک سمجھ لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں ڈرائیور چاہے سوٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چپ کر کے آپ پیچھے بیٹھے اپنا کرایہ دے کے، اور جیسی آپ کی منزل ہے اتر جائیں. یعنی جیسے اسلام پھیرے آپ اسلام پھیر کے سنتے گھر آگے پڑے. تسی انہیں سامنے انجن رفع الیدین کر دے، انہوں نے پھر چیڑی چڑھ دینے، سنتے گھر پڑے. آپ فرض میں آپ رفع الیدین کریں، وہ مولوی کے پیچھے کوئی آنکھ نہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے گوسپل آف جان کے اندر جو انجیل میں سے ایک انجیل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم آج اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں تم متحمل نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے. ہاں، جب وہ پیغمبر آئیں گے اس زمانے میں آ کر وہ باتیں تمہیں بتائیں گے، ظاہر قرب قیامت سے متعلق اور باقی چیزیں، اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے. اب کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت روح قدس جبرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام روشن کیا ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے تو کوئی نہیں کیا، نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دے نے، خصوصاً دیوبندی
کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے کیا دیتا تھا وہ کیا دیتا تھا۔ تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر، کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد۔ بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے۔ تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر۔ لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو۔ دو جگہ ہے سورۃ الانعام میں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے، جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے، جائے مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے۔ تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں۔ مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی۔ بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا، وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے، اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے۔ تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہے۔ ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے۔
تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو، سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں.